اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے عشر کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر بے شمار جگہ پر مال کو خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو ایسی کوئی آیات نہیں ملے گی، کوئی آپ کو ایسی احادیث کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جس حدیث میں یا کسی قرآن مجید کی آیت میں یہ فرمایا گیا ہو کہ مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ آپ کو اکثر آیات کے اندر یہ ملے گا کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال بڑھے گا، لگاؤ، غریبوں کو دو، مساکین کو دو، فقراء کو دو، عزیز و اقربا کو دو، یتیموں کو دو۔ آپ کو مختلف آیات میں قرآن مجید کی یہ ایسے الفاظ ملیں گے۔ تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹنے والے دن بھی لوگوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کاشتکار ہیں، جو زمیندار ہیں، لوگ فصل کاٹے تو غریبوں کو ان کا حق دیں۔ مالداروں کو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دیں، غریبوں کا حق دیں۔ حالانکہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ تو غربت کے اندر غریبوں کو آزمایا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہیں۔ اور مالداروں کو مال دے کے اللہ نے آزمایا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ وہی زمین، اسی زمین کی یہ خاصیت ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز بھی رکھی جائے تو وہ ختم کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ لوہا بھی رکھ دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی گلاس چھاڑ دیتی ہے، اس کو بھی بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ ہمارا بیج جو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہمیں دیتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ ایک دانے پر کتنے دانے اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں۔ تو حالانکہ جس طرح زمین ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، تو ہمارے گندم کے دانے کو، ہماری جو فصل بیچتے ہیں تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اس کو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پورے ذخیرہ احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مال جمع کرو، بلکہ مال خرچ کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ بلکہ پہلے صفحے پر ہی قرآن مجید کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مال جمع کرنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید میں۔ الذی جمع مالا معددا، اور سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ مطلب مال جمع کرنے پر وعید ہے، مال خرچ کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فصل کاٹتے وقت غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارا ایک کلپ پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، 20 من میں سے 1 من جو ہر چیز خرید کے، پانی خرید کے لگاتے ہیں، فصل اپنا کھاد، سپرے، مزدوری، کٹوائی، اس کی نکلوائی، سارا کچھ ان کا مول ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے 20 من میں سے 1 من ہے، 20 کلو میں سے 1 کلو ہے۔ جو جن کا مفت کا پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی، اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیم ہو تو وہاں یعنی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، تو وہاں 10 من میں سے 1 من ہے، 10 کلو میں سے 1 کلو ہے۔ تو اس لیے غریبوں کے اندر تقسیم کریں، یہ موقع ہے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو مطلب عشر نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کبھی ان کو غریب نہیں دیکھیں گے۔ آپ دنیا میں چل پھر کے دیکھ لو، کوئی جو عشر نکالتے ہوں غریب ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں، جو عشر نہیں نکالتے ان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، ان کے گھر میں نہ برکتیں ہوتی ہیں، نہ رحمتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے پیسے کبھی آپ کو جناب کیسوں کے اوپر لگ جائیں گے، تھانوں میں، کچہریوں میں، ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں پیسہ ان کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر نہ بھی خرچہ ہو تو آخرت میں عذاب تو ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا ہے، غریبوں کا حق کھایا ہے۔ اور جو مال خرچ کرتے ہیں، اپنا عشر نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو کبھی غریب نہیں ملیں گے۔ آپ جا کے ان کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے ان کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، تھوڑا رزق ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی مال ختم نہیں ہوتا، تقسیم کرنے والے کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ جو فصل نکالیں تو ان کے اندر سے اس کا عشر نکالیں، تاکہ غریبوں کے چولہے بھی چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.